اس کی نیت کرے۔ نیت کے لیے جو مخصوص کلمات بنائے گئے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک تو کسی صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے۔ اگر یہ نیت لفظوں کے ساتھ ہوتی تو پھر جس طرح باقی ساری نماز عربی زبان میں ہے تو نیت بھی عربی زبان میں ہوتی، یا ہم یہ دعویٰ کریں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیت کے جو کلمے ہم ادا کرتے ہیں یہ ہمیں بتائے نہیں، یا آپ کو اس کی عربی نہیں آتی تھی، پھر اس طرح کی بات ذہن میں آئے گی۔ تو ساری نماز عربی زبان میں ہے، تو اگر نیت یہ باقاعدہ الفاظ کے ساتھ ہوتی تو اس کے کلمات بھی احادیث میں موجود ہوتے، لیکن ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں۔ اور دیکھیے کہ ہم باقی اعمال کرتے ہیں تو ان میں نیت کرتے، مثلا وضو کرتے تو وضو سے پہلے نیت ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم صدقہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے الفاظ کے ساتھ نیت کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ کو نیت ہے، بس اتنی بات ہے لبیک ان حجہ لبیک ان عمرہ۔ تو یہ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے، زبان کے ساتھ ایسی نیت کرنا یہ دین اسلام میں نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس نیت سے گریز کرنا چاہیے۔ اور بھی اس نیت کے اندر کئی قباحتیں موجود ہیں، تو جو چیز نص سے ثابت نہیں، دین سے ثابت نہیں، صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، بلکہ وجود ہی نہیں ہے۔ ایک تو نا ضعیف روایت، کسی ضعیف روایت میں بھی من گھڑت روایت میں بھی یہ چیز نہیں ہے، تو وجود ہی ایک چیز کا نہیں ہے، تو اسے کیسے ہم اپنے دین کا حصہ بنا لیں؟ اس لیے میرے بھائیوں اس مسئلے پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ کئی احباب ایسے ہیں جو نیت لفظوں میں کرتے ہیں جس کا شریعت میں وجود نہیں ہے، عمل وہ کرے جو ثابت شدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی زندگی سے جو چیز آپ کو مل جائے اس کو اپنائے، اس کے علاوہ جو چیز ہے اس کو چھوڑ دے۔ نیت کے بعد ہم نے نماز شروع کرنی ہے، تو نماز اگر آپ باجماعت پڑھ رہے ہیں تو امام کی تکبیر کا انتظار کریں گے، آپ اکیلے ہیں تو آپ اکیلے تکبیر کہیں گے، تو تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر، یعنی حذو منکبی، یا تو اپنے کندھوں کے برابر ہم اپنے ہاتھ رکھیں گے، یا اسی طرح کانوں کی لو کے برابر اس کو رکھیں گے۔ یہ جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو اس وقت تو ایسا کر لیتا ہے، جب جماعت میں ہوتا ہے اس وقت تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اپنے ہاتھوں کو اس طرح کونیوں کو باہر نکالتے ہیں جس سے دوسرے ساتھی کو پریشانی ہوتی ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ اپنی کونی کو بیک سائڈ پہ لے جائیں، پیچھے لے جائیں، یہ رفع الیدین ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یعنی آپ کونیوں کو پیچھے لے کے جائیں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ حدیث میں لفظ ہے کہ کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اب کئی لوگ اپنے کانوں کے ساتھ ہاتھ انگلیاں لگاتے ہیں، کانوں کے ساتھ انگلیاں لگانا نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ کی کتابوں میں ہے۔ جتنی بھی نماز کے موضوع پہ روئے زمین پر کتابیں لکھی گئی ہے، کسی بھی زبان میں کسی کتاب کے اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت، نماز شروع کرتے وقت جو ہاتھ اٹھانے ہیں انگلیاں کانوں سے لگانی ہیں، یہ کسی کتاب کے اندر وجود ہی نہیں ہے اس کا۔
تو جب ایک چیز اس کا وجود ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اس پر مسلسل عمل کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اس کے اندر بھی تبدیلی لائے۔ جو سنت طریقہ وہ آپ کو بتا دیا ہے، کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھانے ہیں، اپنی انگلیوں کو کانوں سے لگانا نہیں ہے۔ اور یہ شروع میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس میں سب کا اتفاق ہے، کسی فرقے کا اس میں اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ شروع میں یعنی ہاتھ اٹھائے جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت وہاں بھی ان ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ بعض دوست ایک دلیل پیش کرتے ہیں، باقی بات تو ہم وہاں پہ کریں گے، لیکن ایک دلیل ذکر کرتے ہیں، یہ دلیل بھی بالکل پیدل ہے، اس کا بھی نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ حدیث سے تعلق ہے، نہ فقہ کی کتابوں سے تعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی بغلوں میں بت لے کے آ جاتے تھے، تو رفع الیدین کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ بت گر جائے، بت قائم نہ رہے۔ یہ دلیل دی جاتی ہے، اور اس دلیل کا وجود کوئی نہیں ہے، یہ صرف زبانی کلامی دلیل ہے۔ دیکھیے، بتوں کی عبادت کرتے تھے مکہ کے مشرک، مدینہ والے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو ظاہر بات ہے یہ مکہ کا واقعہ ہوا، تو مکہ کے جو مشرک تھے وہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، جتنے لوگ تھے وہ پکے مسلمان تھے، منافق نہیں تھے۔ منافق تو یہ مدینہ میں آ کے شروع ہوئے ہیں، نفاق کا آغاز وہاں سے ہوا ہے، مکہ میں نفاق نہیں تھا۔ تو جب مشرک نماز ہی نہیں پڑھتے تھے تو بتوں کو لانا اور نماز پڑھنا یہ تو بعید عقل ہے۔ دوسری بات دیکھو، شروع میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اگر بت بغلوں میں ہو تو اس وقت گر جائے، تو بعد میں جو رفع الیدین ہے اس کا انکار اس وجہ سے کرنا کہ شروع میں حکم تھا تاکہ بت گر جائے، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ منسوخ کب ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، کس سال ہوئی ہے؟ تو اس پر انشاءاللہ مزید ہم بات چیت یعنی آگے رکوع کی جب بات آئے گی نا وہاں کریں گے۔ تو بہرحال رفع الیدین کے بارے میں یہ ذہن میں رکھے، ہاتھوں کو اٹھانا نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، آپ نے ساری زندگی اس پر عمل کیا ہے، اور 50 صحابہ نے اس رفع الیدین کی حدیث کو بیان کیا ہے، 50 صحابہ نے۔ تو اس لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ اکبر۔ ہدایہ شریف فقہ کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ان ہاتھوں کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے، کیا مقصد، ہم یہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب نماز شروع کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتا ہے تو مقصد یہ، اللہ دنیا کے جتنے جھوٹے معبود ہیں میں تمام سے برات کا اظہار کرتا ہوں اور تیری کبریائی کا اقرار کرتا ہوں، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں، تو سچا معبود ہے۔ تو یہ نماز کا آغاز، اس کو تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں نا، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد اب آپ گفتگو نہیں کر سکتے، کسی ساتھی سے گفتگو نہیں کر سکتے، آپ تکبیر تحریمہ کے بعد کوئی چیز کھا نہیں سکتے، کوئی چیز پی نہیں سکتے، اب ساری چیزیں آپ کے لیے حرام ہوگی، صرف نماز آپ نے پڑھنی ہے، یہ اپنی عبادت کرنی ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اس لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ شامل ہونا اس کی بھی فضیلت ہے، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کرے۔
اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے ہاتھ باندھنا۔ ہاتھ کیسے رکھے جائے اور کہاں پہ رکھے جائے؟ دو چیزیں، ہاتھ کیسے رکھے جائے اور کہاں پہ رکھے جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے، اور اس کے 3 طریقے جو حدیث سے ثابت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھ دیں، آپ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھ دیں، یہ طریقہ ایک، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور دوسرا طریقہ ثابت ہے کہ آپ گھٹ کے اوپر گھٹ رکھ دیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک تیسرا طریقہ حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے درمیان میں بائیں ہاتھ کا گھٹ آ جائے، اس طرح آپ کی ہتھیلی کا کچھ حصہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ آ گیا، درمیان والا حصہ گھٹ پہ آ گیا، آگے جو انگلیوں والا حصہ ہے وہ آگے کلائی پہ آ گیا۔ یہ بھی طریقہ حدیث سے ثابت ہے، یہ یعنی گھٹ اس ہتھیلی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے درمیان میں آ جائے، کچھ حصہ پیچھے اور انگلیوں والا حصہ کلائی پہ چلا جائے گا، یہ طریقہ۔ اور یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ ہتھیلی والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا، گھٹ والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا، کلائی والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا، یہ سب سے مناسب طریقہ، اور جماعت کے اندر یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے، کیونکہ اس طریقے کو اختیار کرنے سے کونی زیادہ باہر نہیں نکلتی، ساتھی کو اذیت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے ہاتھ کیسے رکھنے ہیں، ان کا طریقہ۔ اگلی بات ہے ہاتھ کہاں پہ رکھنے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ اپنے سینے پہ رکھنے ہیں۔ حلب تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا تھا اور اپنے سینے پہ رکھا ہوا تھا، تو یہ صحیح روایت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو زیر ناف رکھنا چاہیے، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، صحت کے اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو صحیح روایت جو ہے وہ یہی ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھنے ہیں۔ اور اس کے ضمن میں آپ یہ مسئلہ سمجھ لیں، جو لوگ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کرتے، حالانکہ مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف لباس میں فرق ہے، طریقے کے اندر ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرد تو ہاتھ نیچے باندھے اور عورتیں سینے پہ باندھے۔ عورتیں سینے پہ کیوں باندھے؟ یہ حلب تائی رضی اللہ عنہ والی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، انہوں نے ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے تھے۔ اس روایت کے اندر کوئی لفظ ہے کہ یہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھا ہے۔ آپ مردوں کے لیے بھی نمونہ، عورتوں کے لیے بھی نمونہ۔ اب اس حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے مردوں اور عورتوں میں، دونوں کی نماز کے طریقے میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اور یہ میں پوری ذمہ داری سے بات کہہ سکتا ہوں، دنیا جہان کا کوئی مولوی اس مسئلے میں اگر وہ مخالف ہے تو دلائل پیش کرے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے سجدے کو مینڈک کی طرح بنا دیا، یہ سجدہ نہیں ہے۔ سجدے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ طریقہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ تو اس طرح تو جب عورتوں کی بات آتی ہے تو یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھے، اس روایت میں مرد عورت کی تخصیص نہیں ہے۔ جب تخصیص نہیں ہے تو پھر یہ صحیح روایت بھی ہے، تو اس صحیح روایت پر مردوں کو بھی عمل کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہاتھ سینے پہ باندھے جائیں یہ رواج ہے، یا اسی طرح آپ کہہ لیں بعض لوگوں کا نقطہ نظر ہے۔ دلائل کی دنیا میں دیکھا جائے تو صحیح دلیلیں موجود نہیں ہے کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا۔ ویسے بھی عقلاً بھی انسان اچھا لگتا ہے سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوا۔ سینے کے اندر دل ہے، دل پورے جسم کا مرکز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دل صحیح ہو جائے تو سارا جسم ہی صحیح ہے۔ تو
ہم تو پابند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے. آپ کی جو سنت ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، ہم نے اس کو اپنانا ہے. وہ صحیح طریقہ صحیح سند کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا ہے کہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو یہ ہاتھ باندھنے کیسے ہیں، کہاں رکھنے ہیں، اس کی وضاحت ہوگی. یہاں سے انشاءاللہ آگے بات چلے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس طریقے کو اکثر لوگ کرتے ہیں. یہ طریقہ تو بالکل ہی ثابت نہیں نا. یہ غور سے دیکھ لیں، یہ تو بالکل ہی حدیث سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگ اس طریقے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مطلق ید علی ید سے، لیکن یہ بھی جہاں تک مجھے اللہ تعالیٰ نے یعنی علم دیا ہے اور میں نے تحقیق کی ہے، یہ طریقہ بھی ثابت نہیں ہوتا. کیونکہ ید علی ید، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مطلق سے دلیل پکڑنا اس وقت ہوگا جب ہمارے پاس وضاحت اور صراحت نہ ہو. وضاحت آ گئی، ہتھیلی پر ہتھیلی، گوٹ پہ گوٹ، اس کی حدیث میں وضاحت آ گئی. جب ایک چیز کا تعین ہو جائے، وضاحت ہو جائے، پھر مطلق سے دلیل نہیں پکڑی جاتی. تو بہتر طریقہ یہی ہے. یہ طریقہ جو ہے یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے کس حصے پر ہو اس کا تعین ہو چکا ہے. تو اس لیے اسی کو ترجیح دی جائے جس کی وضاحت اور صراحت حدیث میں موجود ہے. تو بہرحال اس طریقے کو یعنی اختیار کرنا جہاں تک میری تحقیق ہے واللہ عالم یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. بہتر وہ ہے جو میں نے طریقے بیان کیے. تو یہ طریقہ تو بالکل ثابت نہیں ہے، اس کا تو کوئی قائل ہی نہیں ہے. یہ صرف عوام الناس کا طریقہ ہے جو عام لوگوں کے اندر عادت پڑ گئی ہے. اور کسی بھائی کا کوئی سوال؟ بات یہ ہے، ہم علماء کا بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. ہمارے نزدیک سب سے زیادہ احترام حدیث کا، قرآن اور حدیث کا ہے. اگر کسی وقت کسی نے سستی کی بنا پہ کو عمل کر دیا یا سستی ہو گئی تو ہمارے ہاں وہ بندہ حجت نہیں ہے. ہمارے ہاں حجت قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں. وہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی. اب کسی بندے میں اگر کوتاہی کسی وقت پائی گئی، کسی عالم میں پائی گئی ہے، وہ اس کی کوتاہی کہیں گے، حدیث کے مقابلے میں اس کو پیش نہیں کریں گے. تو اس لیے ہم جو حدیث کا مسئلہ ہے اسی پر عمل کریں گے. نہیں، وضاحت کرتی نہیں، یہ ثابت نہیں، درست نہیں، غلط طریقہ ہے. ہاں جی، اللہ صدر ہی کا لفظ ہے، اس کو سینہ بولتے، یہ سینہ ہے. ناف کے اوپر سینہ ہے، ناف کے اوپر یہ سینے کا حصہ ہے.